پیپلز پارٹی انتخابات کے بعد حکومت بنا سکتی ہے۔ سابق صدر آصف زرداری نون لیگ کو سرپرائز دینے کو تیار، کہتے ہیں الیکشن میں اچھے نمبرز لیں گے۔ بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو نون لیگ کے ساتھ حکومت چھوڑنا چاہتے تھے، اگر ایسا کرتے تو نون لیگ کی کمر میں چھرا گھونپنے جیسا ہوتا۔ میں سرخرو ہو گیا، بے قصور ثابت ہوا، سزا دینے والے جج رخصت ہو گئے، مانیٹر جج بننے والا بھی استعفیٰ دے کر چلا گیا، پتا تھا چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ نواز شریف کا لاہور میں کارکنوں سے دھواں دھار خطاب، کہا بہت زخم اور ٹھوکریں کھائیں، مزید کھانے کی ہمت نہیں، پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں گے، سبز پرچم اور پاسپورٹ کو عزت دلوانی ہے، میرا ایجنڈا پورا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بلاول بھٹو نے مہنگائی اور بے روزگاری کا ذمہ دار نواز شریف کو قرار دے دیا، کہا نواز شریف کا معاشی ماڈل اشرافیہ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ شہباز شریف کی حکومت لندن سے چلائی جاتی تھی، انہیں ہر فیصلے کی منظوری نواز شریف سے لینا ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں، ہو سکتا ہے سرپرائز ملے۔ DHQ اسپتال راجن پور کا دوسرے صوبے سے موازنہ کر لیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا بلاول بھٹو کے چیلنج پر جواب۔ راجن پور میں جلسے سے خطاب میں عثمان بزدار کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، کہا یہ لوگ 4 سال جادو ٹونے میں لگے رہے، کوئی کام نہیں کیا۔ بزدار کی جگہ کوئی اور ہوتا تو جنوبی پنجاب کی تقدیر بدل جاتی۔ 9 مئی کا اندھیرا 9 فروری کو چھٹ جائے گا۔ ہم 28 مئی اور وہ 9 مئی والے ہیں، 8 فروری کو 9 مئی والوں کو اٹھا کر باہر پھینکیں۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کی لاہور میں گھن گرج، N130 میں کارکنوں سے خطاب، کہا یہ صرف تاریخیں نہیں، ان میں پوری داستان چھپی ہے، ووٹ کی پرچی مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے، نون لیگ پر کوئی کیا تنقید کرے گا، ہر طرف تو ترقیاتی منصوبے ہیں۔ انتخابات صاف شفاف ہوں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے واضح کر دیا، کہا پنجاب حکومت، الیکشن کمیشن، محکمہ داخلہ اور پولیس ایک پیج پر ہیں۔ پنجاب میں تقریباً 49,000 پولنگ اسٹیشنز ہیں، جن میں سے 5,900 حساس قرار دیے جا چکے۔ سرکاری ملازموں کو جلسوں میں شرکت کا کہنے کی بات بے بنیاد ہے، امن و امان یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سے صوبائی الیکشن کمشنر کی ملاقات، پرامن انتخابات کے انتظامات پر تبادلہ خیال۔ Pakistan and Iran have resolved to expand our cooperation, especially in the political and security domains. The threat of terrorism poses a common challenge to both our countries. Pakistan and Iran have agreed to adopt collective and collaborative approaches to confront this menace by fully leveraging the robust institutional mechanisms which already exist between our two countries. دہشت گردوں کا صفایا ہوگا، پاکستان اور ایران متفق، برادر ممالک کے تعلقات معمول پر آ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ پاک ایران سرحد پر دہشت گرد موجود ہیں، دہشت گردوں کو تیسرے ملک کی مدد حاصل ہے، پاکستان کی سیکیورٹی ہمارے لیے مقدم ہے۔ جلیل عباس جیلانی نے دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ کارروائیوں کی ضرورت پر زور دیا، کہا باہمی تعلقات دونوں ممالک کی ترقی کے لیے اہم ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات، تاریخی باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال، دونوں فریقین کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ آرمی چیف نے کہا کہ دہشت گردی سے باہمی تعاون کے ذریعے نمٹنے کی ضرورت ہے، برادر ممالک کے باہمی تعلقات میں کسی کو دراڑ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سوڈان اور جنوبی سوڈان کے متنازع علاقے میں عسکریت پسندوں کا پاکستانی امن دستے پر حملہ، ISPR کے مطابق پاکستانی امن دستے نے مؤثر جواب دیا اور پسپائی پر مجبور کر دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی محمد طارق شہید، 2 افسروں سمیت 4 اہلکار زخمی۔ ملک میں کالا دھن رکھنے والوں کے لیے بری خبر، اسٹیٹ بینک نے تمام مالیت کے نئے کرنسی نوٹ لانے کا فیصلہ کر لیا۔
گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ نئے نوٹ سیکیورٹی فیچر کے ساتھ ہوں گے۔ نئے نوٹوں کے ڈیزائن کا فریم ورک شروع ہو چکا، امید ہے نئے نوٹوں کا ڈیزائن مارچ تک مکمل ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ میں صحافیوں کی ہراسگی پر از خود نوٹس کیس کی سماعت آج ہوگی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ صحافی یا شہری کو تنقید سے نہیں روکا جا سکتا۔ صحافی عدالتی فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں تو کریں، معاملہ تنقید تک ہے تو کارروائی نہ کی جائے۔ کسی کو تشدد پر اکسانے یا انتشار پھیلانے کا معاملہ الگ ہے۔ عدلیہ کا مذاق اڑائیں گے تو ملک کا نقصان ہوگا۔ توشہ خانہ کیس اہم مرحلے میں داخل۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلاء کا جرح کا حق ختم کر دیا۔ عدالت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا 342 کا بیان آج اڈیالہ جیل میں ریکارڈ کرے گی۔ پروسیکیوشن نے 16 گواہوں کے بیانات قلم بند کرا دیے۔ کراچی میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہمارے دور میں ہوئی، ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا دعویٰ۔ کہتے ہیں مضبوط معاشرے کمزور طبقات کے لیے قانون سازی کرتے ہیں۔ ہمارے آئین نے موروثی حکومت کو سہولیات دیں، قومی اور صوبائی حکومتوں کو آئینی تحفظ دیا جائے۔ عمرہ ادائیگی کے بعد عوام کے حقوق کی ادائیگی، محسن سپیڈ پھر خدمت کے ٹریک پر آ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سعودی عرب سے واپس پہنچتے ہی ان ایکشن، 7 سال سے زیر التوا پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ اتھارٹی کے دفتر کا افتتاح کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کا سلسلہ جاری، صہیونی فوج نے خان یونس میں پناہ ڈھونڈنے والے فلسطینیوں پر بھی گولیاں برسا دیں۔ الرمل میں اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی کے اسکول پر بھی فضائی حملے، متعدد فلسطینی شہید اور زخمی۔ اسرائیلی حملے میں ایک اور فلسطینی صحافی بھی شہید صحافیوں کی تعداد 121 ہو گئی۔ غزہ کے العمل اسپتال کا محاصرہ جاری۔ کہیں بارش، کہیں ژالہ باری اور کہیں برف باری، ملک میں خشک سالی ختم۔ کوئٹہ، چمن، کوشک ٹاپ سمیت بلوچستان میں رم جھم، ملکہ کوہسار مری میں برف باری سے نظارے حسین ہو گئے۔ دیامر، چلاس، دیربالا، کمراٹ ویلی میں سفید گالوں کی برسات۔ ایبٹ آباد، راولہ کوٹ، وادی نیلم اور سوات میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ اڑنگ، کیل، توبٹ اور جاگرا میں پہاڑ برف سے ڈھک گئے۔ اور ٹائٹینک سے 5 گنا بڑا، دنیا کا مہنگا ترین اور عظیم الشان کروز شپ پہلے سفر پر روانہ۔ بحری جہاز میامی سے مشرقی کیریبین تک جائے گا، راستے میں مختلف جزائر پر بھی رکے گا۔ 1200 فٹ جہاز میں 10,000 افراد کی گنجائش۔ کروز شپ میں 40 ہوٹل، 7 سوئمنگ پول، 6 واٹر سلائیڈز اور شاپنگ ایریا بھی شامل۔